الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ اپنے کتاب کے اندر آگے لکھتے ہیں والہجرت الانتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، کہ ہجرت کا معنی ہے کہ شرک والے علاقے سے ہجرت یعنی منتقل ہو جانا اسلام والے علاقے کی طرف۔ یعنی ہجرت کا معنی یہ ہے کہ شرک والا علاقہ جہاں شرک ہو رہا ہے، توحید نہیں ہے، تو شرک والے علاقے کو چھوڑ کر اسلام والے توحید والے علاقے میں چلے جانا اور وہاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ ضروری ہے ہر شخص کے لیے جو ایسے علاقے کے اندر رہتا ہو جہاں اس کے ارد گرد شرک ہے، چاروں طرف شرکیہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور توحید کے اوپر عمل کرنا اگر مشکل ہے، اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا اگر مشکل ہے، اور وہ دین کے اوپر عمل نہیں کر پا رہا، توحید کے مطابق زندگی نہیں گزار پا رہا، تو اس کے لیے ضروری ہے ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جائے، وہاں ہجرت کر کے چلے جائے جہاں اللہ کی توحید ہو، دین اسلام ہو، مسلمان ہو، مومن موجود ہوں، تو ان کے ساتھ وہاں رہ کے نیکیاں کرے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ ہجرت کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بہت عظیم ترین نیکی ہے یہ، کیونکہ اس کے اندر بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ جہاں انسان پیدا ہوا، زندگی گزاری، سب کچھ چھوڑ بار کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے انسان ایک ایسے علاقے کی طرف چلے جائے جو اس کے لیے اجنبی ہو، جہاں کے لوگ اجنبی ہوں۔ لیکن یہ اسلامی اخوت ہوتی ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے ہجرت کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں کے لوگ پھر وہ بھائیوں کی طرح اس کی مدد کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھے مسلمان ہیں تو پھر اس کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ وہاں پھر ان کے ساتھ رہ کر اس کی زندگی جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے، سیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال شروع میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصائب بھی آتے ہیں، بڑی پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اور آج کل کے دور میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بڑی تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہجرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں ہجرت بھی نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ ہم لوگ تو پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پہ بڑے مسائل ہیں، جیسے انڈیا ہے، وہاں کے مسلمان بہت تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرمائے۔ اسی طرح اور ممالک ہیں، چائنا کے بارے میں کچھ ایسی خبریں آتی ہیں کہ جہاں دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے بڑی پابندیاں ہیں، نماز ادا نہیں کر سکتے، دیگر مسائل ہیں۔ تو دنیا کے اندر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مسلمان اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ تو جو شخص اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کر پاتا، توحید کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتا، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ علاقے کو چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں چلے جائے جو دارالسلام ہو، سلامتی ہو، ایمان ہو۔ تو وہ دارالکفر سے دارالسلام، یعنی کفر کی جگہ سے اسلام کی جگہ پہ، شرک کی جگہ سے توحید کی جگہ پہ چلے جانا اور وہاں پہ زندگی گزارنا دین کے مطابق، یہ ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ ہجرت کرنے سے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کرنے سے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کرنے والا شخص جو سچی نیت سے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ ایسا ہے گویا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کرتے ہوئے اسے موت آ جائے تو وہ ایک بڑی عظیم موت ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں موت ہوتی ہے، شہادت کا درجہ ملتا ہے اور اجر و ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ تو جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے اور ہجرت کر کے جو تکلیفیں وہاں اٹھاتا ہے، اجنبیت، دیگر تکلیفیں، گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو، دیگر پریشانیاں، مصیبتیں، ان سب کے اوپر اجر ہے۔ تو یہ ہجرت کرنا بہت بہت عظیم جو ہے وہ نیکی ہے، بہت عظیم جو ہے یہ عمل ہے، اور یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو جیسے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو یہ ہجرت دین کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بسا اوقات ضروری ہو جاتی ہے۔ تو شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ والہجرت انتقال من بلد الشرک الی بلد الاسلام، کہ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ شرک والے علاقے کو چھوڑ کر اسلام اور توحید والے علاقے میں منتقل ہو جانا۔ والہجرت فریضۃ علی ہذہ الامۃ من بلد الشرک الی بلد الاسلام وہی باقیۃ الی ان تقوم الساعہ،
اور آگے شیخ لکھتے ہیں کہ ہجرت اس امت کے اوپر فرض ہے کہ شرک والے علاقے کو چھوڑ کر توحید والے علاقوں میں چلے جائیں، اور یہ فرضیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ بسا اوقات لوگ سوالات کرتے ہیں کہ کوئی یورپ میں رہتا ہے، کوئی امریکہ میں، دیگر علاقوں کے اندر، تو پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو دیکھیں آج کل کے ماحول کے حساب سے جو ہے نا ذرا سا کچھ مسائل الجھے ہوئے ہیں۔ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ آج کل تو کسی بھی علاقے میں جو ہے وہ اسلام کے اوپر صحیح طرح عمل نہیں ہوتا، ہر علاقے کے اندر گناہ بھی ہیں۔ اسلامی ممالک کی بات ہو رہی ہے، اسلامی ممالک کے اندر گناہ بھی ہوتے ہیں، فتنے بھی ہیں، شرک بھی ہے، مزار بنے ہوئے ہیں، درگاہیں ہیں۔ تو آج کل ذرا مسائل الجھے ہوئے ہیں، تو ہر شخص جو ہے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے علاقے کے اندر رہتا ہے جو غیر مسلم علاقہ ہے، لیکن وہاں اگر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دین کے اوپر مکمل عمل کر رہا ہے، مسجدیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں ادا کر رہا ہے، بچوں کی پرورش اسلامی خطوط پہ ہو رہی ہے، وہ توحید کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اسلامی تعلیمات احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، پاکیزہ جو ہے وہ اعمال سر انجام دے رہا ہے، اس کو ایسے وسائل اور ایسا ماحول اگر میسر ہے، اور اسلامی ممالک میں اگر کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے، وہاں کچھ مشکلات ہیں، تو پھر فقہاء نے مختلف جو ہے فتاویٰ دیے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، فقہی مسائل ہیں کہ ایسا شخص اگر وہاں اپنے اسلام پہ رہتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا پھر ہجرت فرض نہیں ہے، اس کے لیے ایک رخصت ہے کہ وہ اگر دوسرے علاقے میں اس کو اور مسائل ہیں اور یہاں اس کی زندگی گزر رہی ہے اسلام کے تعلیمات کے مطابق، تو اسے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا، کیونکہ عمومی طور پہ غیر اسلامی جتنے ممالک ہیں ان کے اندر حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ بہرحال تو ہر شخص کو اپنے حالات کو دیکھ کے جو ہے کسی اچھے عالم سے مشورہ کر کے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال شرعی حکم یہی ہے، شرعی حکم یہی ہے کہ ہجرت اس امت کے اوپر فرض ہے کہ شرک والے علاقے کو چھوڑ کر توحید والے علاقوں میں چلے جائیں، اور یہ فرضیت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو شریعت کا یہی حکم ہے، باقی ہر شخص اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے کسی اچھے عالم سے مشورہ کر کے خود پھر فیصلہ کرے، اور نیت رکھے کہ جیسے حالات میسر ہو جائیں، جیسے حالات موافق ہو جائیں، میں فوراً ہجرت کر کے جاؤں۔ یہ دل نیت نہیں رکھے کہ یہاں چونکہ مجھے آسائشات حاصل ہیں، یہاں کرنسی کا ریٹ اچھا ہے، میں کما رہا ہوں، امیر ہو رہا ہوں، دولت مل رہی ہے، تو یہ نیت صحیح نہیں ہے، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں زندگی گزار رہا۔ اس کی نیت ہونی چاہیے خالص اللہ کے لیے، باقی کے مسائل وہ پھر وہ اپنے حالات کے حساب سے زندگی کے جو مختلف مسائل ہیں کسی اچھے عالم سے ڈسکس کر لے۔ بہرحال یہاں ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ شیخ آگے لکھتے ہیں وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تعالی، اور اس کی دلیل اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شیخ نے یہ آیت نقل کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 97، 98 اور 99، سورۃ النساء آیت نمبر 97، 98، 99۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ یہ تین آیتیں ہیں سورہ نساء کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب فرشتے ان کی ارواح، ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یعنی تم کیوں ایمان نہیں لائے، تم نے کیوں جو ہے وہ گناہوں کی زندگی گزاری، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، ایمان نہیں لا سکتے تھے، مصائب تھے، تکلیفیں تھیں، مخالفت اور دشمنیاں تھیں۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر کے چلے جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بدترین پہنچنے کی جگہ ہے۔ یعنی جو لوگ جان بوجھ کے ہجرت نہیں کرتے، اپنے ایمان کو نہیں بچاتے اور ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان قبول نہیں کرتے، برے ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کا سوء خاتمہ ہوتا ہے، ایمان کے اوپر موت نہیں ہوتی ہے، تو انہیں یہ عذاب دیا جائے گا کہ فرشتے جو ہیں انہیں ان کی روح قبض کرتے ہوئے بھی انہیں جو ہے نا وہ عذاب ملے گا، اور اس کے بعد اللہ کا عذاب بھی آگے ہے کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے اور یہ جہنمی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، جو نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت رکھتے ہیں، نہ کسی راستے کا علم ہے،
بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس اسباب موجود نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اگر وہ اپنے ایمان کو چھپا لیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں بس، اور ہجرت کر کے نہیں جاتے، مگر اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں اور ہجرت نہیں بھی کر پاتے، تب بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا، ان کے ایمان کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد شیخ نے اگلی آیت لکھی ہے سورہ عنکبوت کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت ہی کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی میری زمین کشادہ ہے، تم کوشش کرو کہ تم دارالکفر سے، دارالشرک سے دارالاسلام، دارالسلام یعنی اسلام والی، توحید والی سرزمین کی طرف منتقل ہو جاؤ، ہجرت کر کے چلے جاؤ، اور تم میری ہی عبادت کرو۔ ہاں، کوئی شخص اگر مجبور ہو جائے، کسی وجہ سے نہیں کر سکے، جیسے میں نے اوپر بیان کیا کہ کوئی کمزوری ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، یا اسباب موجود نہیں ہیں، ذرائع موجود نہیں ہیں، راستہ نہیں معلوم، دیگر مسائل ہیں، اسباب مہیا نہیں ہیں، تو اگر وہ اپنے ایمان کو بھی بچا لیں اور ہجرت نہ بھی کریں تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اپنی رحمت کے اندر، اور اپنی جنتوں میں داخل کرے گا اگر انہوں نے اپنے ایمان کو بچا لیا انشاءاللہ۔ تو آگے شیخ لکھتے ہیں کہ قال البغوی رحم اللہ، سبب نزول هذه الآیہ فی المسلمین الذین بمکہ لم یہاجروا ناداہم اللہ بسم الایمان۔ شیخ لکھتے ہیں آگے کہ امام بغوی رحم اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے میں تھے اور انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے مکے کے اندر کہ جب سب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن کچھ لوگ تھے بیچارے، وہ نہیں جا سکے، راستہ نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، کچھ مجبوریاں تھی، حالات ایسے جو ہے نا وہ میسر نہیں تھے، موافق نہیں تھے، تو مجبوری کی بنا پہ ان کے پاس عذر تھا، وہ کمزوری مجبوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے ایمان والا کہہ کے مخاطب فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ اے مومنو، میرے ایمان والے بندو، میری زمین تو بہت ہی وسیع ہے، کشادہ ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دارالکفر میں ہی رہ جاتا ہے اور ہجرت نہیں کر پاتا، لیکن اس کے دل کے اندر نیت موجود ہے، اخلاص موجود ہے، مگر اسے وسائل میسر نہیں آتے، اس کے پاس وسائل میسر نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، اس بنا پہ وہ ہجرت نہیں کر پاتا، لیکن وہ اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائیں گے اور وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کے جو ہے دنیاوی فائدوں کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے، کہ کرنسی بہت اچھی ہے، میری نوکری بہت اچھی ہے، کاروبار بہت اچھا ہے، یہاں آسائشیں بہت ہیں، سہولتیں بہت ہیں، وہ ان کی ایک رنگینیوں کے اندر، چکا چوند کے اندر، یا آسائشات اور ایک کہتے ہیں کہ عیاشیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے دین سے جو ہے وہ غافل ہے، وہ عبادت نہیں کرتا، وہ اس کے اندر کوئی دینداری نہیں ہے، نیکی و تقوی نہیں ہے، توحید کی اہمیت اس کے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ توحید کا علم حاصل کرتا ہے، نہ توحید کو صحیح طرح اختیار کرتا ہے، اللہ کی اچھی طرح عبادت کرتا ہے، بس وہ دنیا کی زندگی کی رنگینیوں کے اندر کھویا ہوا ہے، تو یہ ایسا گنہگار ہے جو اپنے ایمان کو ضائع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پاتے، لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، شرک سے بچا لیتے ہیں، اللہ کی توحید پہ قائم رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد شیخ آگے لکھتے ہیں کہ وہ دلیل علی الحجرت من السنہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الحجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی، ہجرت منقطع نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا ہے، توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے
کہ ایک انسان کے لیے موقع میسر ہے، ابھی تک وہ زندہ ہے، اور سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا؟ قیامت کے آخری جب اشراط الساعہ کے جو آخری مراحل ہوں گے، قیامت نزدیک ہوگی، تب سورج ایک دفعہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب کسی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، جس نے اس سے پہلے نیکیاں نہیں کی ہوں گی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بڑا فتنے کا دور ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جب تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، مشرق سے ہی طلوع ہو رہا ہے، تب تک ہجرت کا حکم باقی ہے۔ ہجرت کا حکم باقی ہے کہ کسی شخص کو اگر اپنے دین کے اوپر عمل کرنے میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ توحید کو مطابق زندگی نہیں گزار پا رہا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہجرت کرے اور توحید والے علاقوں کی طرف چلے جائے۔ تو بہرحال یہ ہجرت کے جو ہے نا وہ کچھ مسائل تھے جو ضمناً جو ہے نا وہ آگے۔ بہرحال یہاں شیخ نے جو ہے ہجرت کا ذکر کیا ہے، تو یہاں آج کی کلاس کو جو ہے نا انشاءاللہ یہاں مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلی کلاس کے اندر اس موضوع کو انشاءاللہ مدنی دور انشاءاللہ اس کے کچھ حالات و واقعات پھر وہ بیان ہوں گے، پھر انشاءاللہ ہماری یہ کتاب تکمیل کی طرف جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی اور اللہ کی توحید کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی، اچھی طرح عبادت کرنے کی، ہر قسم کے شرک سے، نفاق سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔